بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، اس وقت تک کوئی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرا شخص صحیح ہو جائے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو معاشرہ ایسے درست نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ اس وقت درست ہوتا ہے جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کرے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس نشست کا میرا موضوع بھی یہ ہے، اصلاح معاشرہ کے 3 اہم اصول۔ تو ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کے 3 طرح کے تعلقات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان کے 3 طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک انسان کا تعلق ہے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ، اللہ عز و جل کے ساتھ، اور دوسرا انسان کا تعلق ہے اپنی ذات اور اپنے نفس کے ساتھ، اور تیسرا انسان کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ 3 تعلق درست ہوتے ہیں تو معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ وہ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت ہے کہ اس کے اوپر چل کے معاشرہ جو ہے وہ صحیح اور صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اگر اس سے انسان دور ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو 3 جملے ارشاد فرمائے، لیکن یہ 3 جملے اس قدر قیمتی ہیں کہ یہ 3 جملے ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ پہلا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، لوگوں سے اوجھل ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، رشتہ داروں سے دور ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، دوست احباب کے درمیان ہیں تب بھی اللہ عز و جل سے ڈریں، آپ دوست احباب سے دور ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، آپ خلوت میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، آپ جلوت میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے اس وقت بھی اللہ سے ڈریں، آپ کے پاس کوئی وزارت مشارت ہے، کوئی حکمرانی ہے، اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کے پاس کوئی دکان ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، کوئی کرسی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ہر جگہ پہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو اس لیے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ درست ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ درست ہو، ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اور یہ تقوی ایسی چیز ہے،
کہ اس کی نصیحت اللہ عز و جل نے ہر امت کے لوگوں کو کی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کو اور تمہیں صرف یہی نصیحت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم جب اس دنیا سے جاؤ تو تم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ. اور جو انسان اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ان کے لیے آسمان سے بارش نازل ہوتی، زمین سے اناج اگرتا، اور ہر آسمان سے بارش نازل ہوتی، زمین سے اناج اگتا، اور ہر وہ چیز ان کو ملتی جو ان کی ضرورت ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ درست ہو تو سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ عز و جل کے ساتھ درست کریں. اور دوسرا تعلق جو انسان کا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اپنی ذات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا جوتا جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے، گھر مکان جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہی ہمارا اپنے ساتھ تعلق. یہ بھی تعلق ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، لیکن جو سب سے اچھا اور بڑا انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کا ہے. کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر نیکیاں کرتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کا یہ جو تعلق ہے کہ انسان نیکیاں اور اچھائیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تعلق انسان کا جو ہے حقیقی اور اصلی تعلق ہے جو اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. آپ سے اگر جو ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کیجئے تاکہ آپ کا جو گناہ ہے، غلطی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. دن کے دونوں کناروں کے اندر نماز پڑھو اور رات کے اندھیروں کے اندر نماز پڑھو. اور آپ کو نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. آپ سے کوئی برائی ہوگی، گناہ ہو گیا، آخر انسان ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، برائی ہو سکتی ہے. اگر آپ سے اور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، اس کے بعد نیکی کریں تاکہ آپ کی جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں، وہ ختم ہو جائے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ
غير ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ عز و جل تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا جو حقیقی انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے اندر جو ہے وہ راغب کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس تعلق کو اجاگر کرے اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے۔ اور اصلاح معاشرہ کا تیسرا اصول جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ آپ لوگوں کے ساتھ جب میل جول رکھیں تو اچھے اخلاق کے ساتھ، آپ کا اپنوں کے ساتھ میل جول اچھا ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ میل جول اچھا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا میل جول اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کا میل جول اچھا ہونا چاہیے، آپ اپنی اہل و عیال کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کا میل جول جو ہے وہ ایک عظیم انسان جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ گرے ہوئے انسان جیسا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول جو ہے وہ اچھے طریقے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا میرے بندوں کو کہہ دے کہ وہ بات کہے جو بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اچھی بات کہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ والی بات کرے جو بہت اچھی ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرے، شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرے، مسلمان آپس میں لڑے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے بچانا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب تم بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، ترازو کے اندر سب سے وزنی جو کل کو نیکی ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، انسان ایک ایسا انسان جو مومن انسان ہے، ان الانسان لا يدرك بحسن خلقه، جو اچھے اخلاق والا انسان ہے، ایسا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور قیام کرنے والے شخص کے اجر کو جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان تین تعلقات کو درست کر لیں۔ ہمارا تعلق اللہ عز و جل کے ساتھ بھی درست ہو، ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ بھی درست ہو، اور ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی درست ہو۔ اگر ہم یہ تین کام کر لیتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، کبھی معاشرہ جو ہے وہ غلط سمت نہیں چلتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو، ہم سب کو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔